اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 122 سورۃ الانعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ کیا وہ جو پہلے مردہ تھا پھر زندہ کیا ہم نے اسے اور بنا دیا اس کے لیے نور چلتا ہے جس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا نہیں نکلنے والا ان سے۔ یوں ہی آراستہ کر دیے گئے کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نور دیا، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اس کو نور سے مراد یہاں پر ہدایت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جو قرآن کریم سے یا جن کے امام ان کو صحیح طرح گائیڈ کرتے ہیں، اہل قرآن، وہ صرف اہل قرآن ہی ہیں، جس کے بارے میں صورت آل عمران میں جس کا اور قرآن کریم میں بہت سارے اور مقامات پر جس کا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینے والے لوگ، وہ لوگ ان کی باتوں پر چلتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں اور قرآن حکیم کے ٹوٹل وہ والے کام کرتے ہیں، قرآن حکیم والے جو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنے والے اعمال ہیں، وہ والے اعمال جو کرتے ہیں لوگ۔ فرمایا اتباع رسول کی توفیق ارزانی اللہ تعالیٰ نے جسے فرمائی اور اس کے لیے قرآن کی صورت میں نور پیدا کر دیا جس کی برکت سے وہ ہدایت پاتا ہے اور درست تصرف کرتا ہے۔ کیا یہ سعادت مند اس بد نصیب کی طرح ہو سکتا ہے جو جہالتوں، خواہشات نفسانی اور مختلف قسم کی گمراہیوں میں بھٹکتا رہتا ہے؟ ان سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ان کو دکھائی دیتی اور نہ ہی اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی سبیل ان کو ملتی ہے۔ ان کو اپنے شرک والے کفر والے کام اتنے مزین لگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ اعمال ان کے لیے اتنے آراستہ کر دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ان میں اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ شرک و کفر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم تو بڑے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ شیطان جو ان کی طرف الہام کرتے ہیں، القاع ڈالتے ہیں جو ان کے دلوں میں، یہ سارا کچھ اسی کے سبب ہوتا ہے کیونکہ ان کے اوپر شیطان جنات مسلط ہوتے ہیں جو وہ ان کو یہ والے کام کرنے کے اکساتے رہتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تاریکی میں اپنی مخلوق کو پیدا کیا، پھر ان سے اپنے نور کی بارش کی، جس تک وہ نور پہنچ گیا وہ ہدایت پا گیا اور جس تک وہ نور نہ پہنچا وہ گمراہ ہو گیا۔ بے شک سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں بھی ہے اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی شیطان ہے، نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف، یہی دوستی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک آیت کریمہ کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تفسیر کے لحاظ سے تھوڑا بہت میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد دو معین آدمیوں کی مثال ہے اور وہ ہیں جو لوگوں کو غلط راستہ بتا کر کہتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، تم یہ کرو۔ اگلی آیت ہے 123 اور 124۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَيَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صِغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں اس کے بڑے لوگوں کو وہاں کے مجرم، تاکہ وہ وہاں مکر و فریب کیا کرے اس میں، اور نہیں فریب دیتے مگر اپنے آپ کو ہی، اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی ویسا ہی نہ دیا جائے جیسے دیا گیا اللہ کے رسولوں کو، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس دل کو جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو۔ بے شک عنقریب پہنچے گی جنہوں نے جرم کیے ذلت اللہ کے ہاں اور عذاب اور سخت باوجہ ان مکروں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں رکاوٹیں کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے راستوں میں
کجی کرنے والے. کجی کرنے سے مراد ہے ٹیڑھا کرنا، یعنی کہ دین کو وہ لوگ ٹیڑھا کر دیتے ہیں، دین میں ایسی ایسی چیزیں نکال لیتے ہیں جن کا کوئی، تو وہ لوگ دین میں جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں نکال لیتے ہیں جن کا کوئی سروکار، جن کا کوئی دلیل کسی بزرگ نے، کسی صحابی نے، کسی نے جو کوئی کام نہیں کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جس طرح آپ کی بستی میں بڑے بڑے لوگ اور زما مجرم ہیں جو کفر کی طرف لوگوں کو اکساتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور آپ کی مخالفت و عداوت میں پیش ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے رسولوں کو بھی اسی طرح آزمایا گیا، لیکن آخر کار فتح انہی کی ہوئی اور وہ جھٹلانے والے ناہنجار تباہ کر دیے گئے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے عذابوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے گھیر لیا کہ وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کی نسلیں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ختم کر دی. یہ بھی ہے. اسی لیے آگے ہے، بعض افراد کا کہنا ہے، یعنی کہ بعض بزرگوں کا کہنا ہے، ہم نے انہیں اطاعت کا حکم دیا، لیکن انہوں نے مخالفت کی، اس لیے ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. ابن عباس رضی اللہ اکابر مجرمیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، ہم نے حکام کو سب سے زیادہ شریر بنا دیا. جب انہوں نے نافرمانی کی تو سب بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہاں یہ جو مکر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان کا اپنے خوشنما باتوں سے ان میں کشش پیدا کر کے، اتنی مارکیٹنگ کا وہ ان کو کر کے بیان کرتے ہیں یہ لوگ بھولے بھالے لوگوں کے ساتھ کہ وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ غلطی ان بھولے بھالے آنیا یہ غلطی ان کی ہے کہ وہ لوگ انویسٹیگیشن نہیں کرتے، وہ لوگ سچ کو کھوجنے کی کوشش نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے دور ہی رکھا ہوا ہوتا ہے. یہی اندھیرا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں کر دیا ہے، اور قرآن کی روشنی جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچ سکتی. آگے ہے، ان کے مکر و فریب اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا وبال خود انہی پر پڑے گا، جس طرح، یعنی کہ قرآن کریم میں بہت سارے اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ جس بندے نے جس کو ایک کوئی غلط بات بتائی، آگے سے وہ بندہ، یعنی کہ مذاق کے طور پر بتائی ہے، جس طرح بھی جس انداز سے بھی بتائی، وہ بندہ جتنے لوگوں سے ملاقات کرے گا ان سب کو بتائے گا. تو جتنے لوگ وہ والا کام کریں گے، جتنے وہ والے اعمال لوگ کرتے رہیں گے، وہ سارے کا سارا وبال اسی پر ہوگا. وہ اپنے بھی بوجھ اٹھائے گا اور ساتھ میں دوسروں کو بھی بوجھ اٹھائے گا قیامت کے دن. اور اس کے علاوہ جس طرح کہ وہ قتل ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے وہ قابیل کے گناہ میں جا رہے ہیں، اس کے نام اعمال میں جا رہے ہیں، اس کو بھی عذاب ہو رہا ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی قتل ہوتا ہے تو وہ اس کا وال اسی پر ہے. اسی طرح وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، یعنی جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، دلیل آتی ہے، برہان یا حجت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پاس وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر نہیں اترتا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہوا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیکھ کر ہی ان کو ہدایت دیتا ہے. ایسے جیسے جو غنی ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اوقات کے لحاظ سے ان کو امیر کرتا ہے. جو غریب ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی اوقات کے لحاظ سے ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا ہوتا ہے. بات تو ساری یہاں پر آ جاتی ہے نا. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نبوت کیوں نازل ہوئی ہے، وہی ان کے پاس کیوں آتی ہے، ہم میں سے کسی کے پاس کیوں نہیں آتی. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ مکہ اور طائف کے جو لوگ ان کی نظروں میں قابل احترام تھے ان میں سے کسی پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لعنتی محض بغض و حسد اور اناد و تکبر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان پر کیوں وہی نازل ہوئی ہے، ہم میں سے کسی پر کیوں نہیں ہوئی. کیسی عجیب بات تھی یہ. کم وقت ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شرافت اور عالی نسبی کے بھی اسی طرح متعارف تھے کہ بڑے خاندان سے، ظاہرہ قریش بہت بڑا خاندان تھا، بہت ریسپیکٹڈ لوگ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، قبیلہ اور وطن مکہ کی طہارت و عظمت کے قائل تھے،
اللہ ملائکہ اور تمام مومنین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، حتیٰ کہ یہ لوگ بعثت سے قبل آپ کو امین کے لقب سے یاد بھی کیا کرتے تھے۔ اس چیز کا اعتراف رئیس کفار نے بھی اس وقت کیا تھا، آگے کوئی چیز رکھ دو، اینٹ وغیرہ، ابو سفیان نے بھی اس وقت کیا تھا جب شاہ روم ہرکل نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں سوال کیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں شریف النسب ہے۔ پھر ہرکل نے پوچھا کہ اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ وہی والا جو میں آپ کے ساتھ بہت دفعہ پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ جھوٹ بولا، وہ بولے نہیں وہ جھوٹ نہیں ہے، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر شاہ کل امپریس ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو چن لیا اور اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو، اور بنی کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب فرما لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، رسول پاک نے فرمایا بنی آدم پر ایک کے بعد ایک گزرنے والے قرون میں سے سب سے بہتر قرن میں مجھے مبعوث کیا گیا، اور سب سے بہتر قرن وہی ہے جس میں مجھے بھیجا گیا۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے متعلق جو کہتے، جب اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ممبر پر فرمایا میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا اور لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا اور مجھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے اور مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے اور میرا قبیلہ سب سے بہتر قرار دیا۔ میں خاندان کے لحاظ سے بھی تم سے افضل ہوں اور ذات کے اعتبار سے بھی۔ بے شک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں جبریل نے مجھ سے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا دنیا بھر کے مشارق اور مغارب چھان ڈالے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ بے شک دنیا کے مشرق و مغرب میں تلاش کی لیکن بنو ہاشم سے زیادہ فضیلت رکھنے والا کوئی خاندان نظر نہ آیا۔ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چن لیا، آپ کو رسالت کے ساتھ مبعوث فرما دیا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی تو سب میں سے صحابہ کرام کے دلوں کو بہتر پایا تو انہیں اپنے نبی کا وزراء بنا دیا۔ یہ ایسے سعادت مند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ بس مسلمان جسے اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہوتا ہے اور جسے مسلمان برا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے سلمان مجھ سے بغض نہ رکھنا ورنہ اپنے دین سے الگ ہو جاؤ گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے کیسے بغض رکھ سکتا ہوں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی۔ فرمایا تم قوم عرب سے بغض رکھو گے تو گویا مجھ سے بغض رکھو گے۔ بے شک یہ بہت یہ جو لوگ سعودی عربیہ کے بارے میں بولتے رہتے ہیں یہ ان لوگوں کے منہ پر جوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پر جوتا مارا ہے۔ یہ بےعزتی کی بات ہے جو لوگ ایسے بکواس اور ایسے من گھڑت اپنی ویڈیوز کو مشہور کرنے کے لیے چلانے کے لیے ایسے بھونکتے رہتے ہیں، یہ ان کے منہ پر جوتا اللہ تعالیٰ نے مارا ہے، شرم کرو۔ روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، جب آپ پر اس کی نظر پڑی تو وہ خوفزدہ ہو گیا، پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر علم تھا کہ اس نے اپنی رسالت کہاں دینی ہے، کس کو دینی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔